بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کہتے ہر عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہے، اس لیے صلاۃ الحاجت بھی حاجت کے لیے نہیں ہے، وہ ایک مخلوق ہے، مخلوق کے لیے عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ تو عمل ہے، عمل سے قریب ہوتا ہے اور قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے، وہ تو ایک عمل ہے۔ ہاں، تو ہر عمل اللہ کے قرب کے لیے۔ آج عمل تو ہو رہا ہے لیکن اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہے کہ تقرب اللہ کی علامت ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اس کی علامت ہے کہ بندہ سغائر سے بھی رک جائے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ مت دیکھو یہ گناہ بڑا یہ گناہ چھوٹا، کہ یہ دیکھو ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں یہ گناہ بڑا یہ گناہ چھوٹا، ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں۔ ہاں، تو بندہ سغائر سے بھی رک جائے۔ کہا یہ زمانہ ایسا ہے، حضرت جی کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے نہیں چاہتے بھی گناہ ہو رہا ہے، زمانہ ایسا ہے کہ نہیں چاہتے بھی گناہ ہو رہا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا سب سے آسان راستہ نوافل کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں بندے کے اعضا بن جاتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ دین سے تو یہ چاہ جا رہا ہے کہ ہمارے اعضا اللہ کی مرضی پر آ جائے، دین سے تو یہی چاہ جا رہا ہے کہ ہمارے اعضا اللہ کی مرضی پر آ جائے۔ تو زمانہ ایسے نہیں چاہتے بھی۔ گناہ سے بچنے کا سب سے آسان راستہ وہ نوافل کی پابندی۔ ہاں، تو عمل میں دو چیز نہیں ہے، عمل میں دو چیز نہیں ہے، عمل میں احسان نہیں ہے۔ احسان کہتے ہیں اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کرو، احسان کہتے ہیں اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کرو۔ ہاں، کہا اور عمل میں اخلاص نہیں ہے، عمل میں اخلاص نہیں، اس لیے کہا اخلاص والے ہی اصلاح والے ہیں، اخلاص والے ہی اصلاح والے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے میرا نام کیوں آیا، آج کہتے ہیں میرا نام کیوں نہیں آیا۔ صحابہ ڈرتے تھے میرا نام کیوں آیا، آج لوگ لڑتے ہیں میرا نام کیوں نہیں آیا۔ اس لیے کہا صرف مخلصین کو استقامت ملے گی، ان کو بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ وہ تو مزدور ہوتے ہیں، تو تنخواہ نہ ملے تو کام چھوڑ دیں گے، ہم کام چھوڑ دیں گے۔ اور اخلاص کا تقاضا ہے میرا کوئی مطالبہ نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، اخلاص کا تقاضا ہے میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ اخلاص کا امتحان ہوا کہ انصار مہاجر کے لیے کیا نہیں کیے، ہاں کہ آدھا باغ چاہیے آدھا باغ لے لو، آدھا مال چاہیے آدھا مال لے لو، ایک عورت سے ایک عورت لے لو۔ مکہ میں فاتحہ نہ داخل ہو رہے صرف انصار کی نصرت سے، صرف انصار کی نصرت سے۔ سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ یہ سارے عرب والوں سے دشمنی لی، ہاں صرف مہاجر کے لیے انصار نے سب سے دشمنی لے لی مہاجر کے لیے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا انصار کو چونی نہیں ملی اور مہاجر کو 100 اونٹ ملا۔ ان کو خیر سے محروم کر دو، دیکھنا یہ ہے خوش ہے کہ ناراض ہے، خوش ہے تو مخلص ہے، ناراض ہے تو ریاکار ہے۔ اس امتحان سے ہر ایک گزرے گا، کبھی ہماری رائے نہیں لی گئی، کبھی ہمیں پوچھا نہیں گیا، ہاں کبھی کھانے پہ نہیں پوچھا گیا، کبھی عمل میں نہیں پوچھا گیا۔ ہاں، اس امتحان سے خوش ہے تو مخلص ہے، ناراض ہے تو غیر ریاکار ہے۔ اس لیے فرمایا ہمارے اعمال قبول ہو جائے تو محمد الستار کہتے ہیں اعمال میں 3 چیز ہونا چاہیے،
اعمال یقین کے ساتھ ہو، اعمال اخلاص کے ساتھ ہو، اور اعمال اتباع سنت پر ہو۔ انسانیت حیوانیت کا فرق کہا، صرف اتباع سنت ہے، صرف اتباع سنت ہے۔ تو دین کہا وہ اطاعت ہے، اور دین کہا وہ امانت ہے۔ سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے اطاعت والی زندگی، کہ سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے کہ دین کے بغیر کہا نبیوں کے گھر میں بھی بچاؤ نہیں ہے، کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو جبرائیل علیہ السلام نے پتھر مار مار کے ہلاک کیا۔ عبد الستار کہنے لگے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام پھل کھاتے ہی جسم سے کپڑا اتر گیا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو بے عزت کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے اللہ اس کو بے عزت کرے گا۔ عبداللہ ابن عمر جعفر رضی اللہ عنہ، جنگ بدر کا میدان ہے، قبر پھٹی، ایک آدمی نکلا، اس کے گلے میں پٹا، زور زور سے کہہ رہا ہے مجھے پانی دے عبداللہ، مجھے پانی دے عبداللہ، مجھے پانی دے۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی نکلا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس کو مارتا ہوا اندر لے کے گیا، اس کو پانی مت دینا کیونکہ اللہ کا نافرمان ہے یہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں فوراً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دیکھا تھا بتایا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا چہرہ دیکھا؟ ہاں میں نے چہرہ دیکھا، وہ ابو الجہل تھا، قیامت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ صحابہ ایک علاقہ فتح کرے، وہاں کے لوگ غلام ہو گئے، ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیے، وہ جدا ہو گئے تھے، وہ جدائی میں رو رہے تھے، بھائی بھائی الگ، رشتہ دار الگ، باپ بیٹا الگ، وہ رو رہے تھے۔ کسی نے دیکھا ہے کونے میں ابو دردہ رضی بیٹھ کے رو رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، ابو دردہ آج تو مسلمان کو فتح ہوئی ہے، کامیابی ملی، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو دردہ رضی کہنے لگے لوگوں دیکھتے نہیں، یہ حکومت والے تھے، یہ مال والے تھے، یہ عہدے والے تھے، انہوں نے اللہ کے دین کو ضائع کیا، اللہ نے انہیں ذلیل کیا، اگر تم اللہ کے دین کو ضائع کرو گے اللہ تمہیں بھی ذلیل کرے گا۔ اس نے فرمایا حکام تو مسلط کیے جاتے ہیں حکم توڑنے والوں پر۔ سید احمد خان سے مکے میں لیٹے ہوئے ایک صاحب آ کے کہنے لگے فلاں ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ سید احمد خان سے مکے میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور غصے میں کہا پہلے مسلمان نے اللہ کے دین کے اوپر ظلم کیا، پھر اللہ نے مسلمانوں پہ ظالم بادشاہ کو مسلط کیا۔ آج مسلمان حکام کی شکایت کر رہے، کہا مسلمان اپنے عمل کی شکایت نہیں کر رہا کہ کافر کی بدعمالی سے مسلمان پریشان نہیں ہوگا، لیکن کہا مسلمان کی بدعمالی سے جنگل کا جانور بھی پریشان ہو جاتا ہے، جنگل کا جانور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ظالم آدمی صرف اپنا نقصان کرتا ہے، ابو ہریرہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم ظالم کے ظلم سے سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کے مرتا ہے، اس کا نقصان اس کے ذات تک نہیں رہتا ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہے، جنگل کے جانور پرندے تک پریشان ہوتے ہیں۔ کا ایک بے نمازی کی نحوست 160 گھر میں جاتی ہے کہ بارش باہر ہوتی، کچن میں نمک کا ڈبہ پیک ہے، گیلا پڑ جاتا ہے، کہ مرچی تیز ہے، نمک نمکین ہے، شکر میٹھا ہے، چیزوں کا اثر ہے، کہ برف گرا وادی میں اس کے اثرات دوسرے صوبے ضلع تک چلے گئے۔ ایسی اعمال کا بھی اثر ہے جیسی چیزوں کا اثر ہے، ایسی اعمال کا بھی اثر ہے۔ تو مسلمان کہتا ہے حکم بدلے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالت کا تعلق حکام سے نہیں اعمال سے ہے، ہمارے اعمال صحیح، حال کیا ہے ہمارا عمل ہے، حال کیا ہے ہمارا عمل ہے، اچھا حال اچھے عمل، برا حال برا عمل۔ اس نے فرمایا سر کا جھکاو اصل نہیں ہے، دل کا جھکاو اصل ہے۔ مسلمان صرف نماز میں سر جھکایا ہے، باقی اس کی شادی بھی دیکھو، اس کا رہن سہن دیکھو، سارا معاشرہ غیروں کا ہے، سارا معاشرہ غیروں کا ہے۔ اس نے کہا ماڈرن اسلام بارڈر کا اسلام ہے، جو بارڈر پہ چلتے بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی بارڈر کراس کر دے پتہ بھی نہ چلے، سالوں سال جیل میں رہتے ہیں، جغرافی کا بارڈر اس پہ یہ حال ہے۔ اسلام کا بارڈر کراس کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں تو کہا حضرت جا رہے تھے سفر میں، نماز کا وقت ہو گیا، کہا نماز پڑھ لیتے، کمپنی میں داخل ہوئے تو 20 سے 25 میٹر لمبی مشین،
حضرت کمپنی کا مالک کہنے لگا دعا کرو مشین چالو ہو جائے. کیوں بند ہے مشین؟ چھوٹا سا پارٹ لا کے دکھایا, ایک نٹ لا کے دکھایا, جرمنی سے آنے والے, آنے میں دشواری ہے اس لیے مشین بند ہے. تم مشین تو چالو کرو. کا نہیں, وہ نٹ کے بغیر مشین چالو نہیں ہوگی. حضرت نے کہا مسلمان نے اسلام کے ٹکڑے کر دیا, تھوڑا سا حصہ اپنے پاس رکھا تو کامیابی کیسے ملے گی؟ ایک نٹ نہیں ہے تو مشین کام نہیں کر رہی ہے. بات یہ نہیں کہ 10% اسلام تو 10% مدد, کہ 50% اسلام 50% مدد. اللہ نے کہا غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہو. غالب, ہاں, کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہو. اس لیے کہا فرائض کا اہتمام تو کفر سے بچنے کے لیے, سنتوں کا اہتمام اسلام کو بچانے کے لیے. اس لیے کہا اللہ کو یاد کرنا اصل نہیں ہے, یاد رکھنا اصل ہے. کہ ذاکر وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, ذاکر وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, جو پوری طرح سنت پر ہو. عالم وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, ذاکر وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. آج ایک مومن کو دیکھ کے شک ہوتا ہے مسلمان ہے کہ نہیں. آج شک ہوتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں. کہا وہ ایمان نہیں ہے جو سنت کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا ہے. وہ ایمان نہیں ہے جو سنت کی شکل میں ظاہر نہ ہو. شیطان نے کبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا, کاش کبر کی وجہ سے سنت پہ نہیں چلتے. اس لیے کہا جس میں تواضع ہوگا وہ سنت پہ چلے گا, جس میں تکبر ہوگا وہ سنت پہ نہیں چلے گا. بڑے بڑے بادشاہوں نے دعوت دی. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنے لگے, لقمہ جو ہے وہ گر گیا دسترخوان پہ, اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. ایک کان میں کہنے لگا ابھی سنبھل کا موقع نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے. حضرت مقداد نے وہ شور مچا دیا, ان احمقوں کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں. اس لیے کہا غیروں کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اس نے بلایا وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ, وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ. قطب بننا چاہتا ہے, اور قطب کے لیے تو بہت مجاہدے ہیں, بہت کتاب پڑھنے کا. نہیں, مخالف ماحول میں سنت کو زندہ کرو. کہ کفار کے مقابلے میں شہید ہو گئے, ایک شہید کا اجر, مخالف ماحول میں سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اس لیے کہا علم والے جہل کے ماحول میں نہیں جا رہے, سنت والے بدعت کے ماحول میں نہیں جا رہے. سنت والے اسلام کی علامت کو ظاہر کرنے میں شرمانا. کہا تم غیروں کے معاشرے سے متاثر ہو گئے ہو, اسلام کی علامت ہے. حضرت جی کے گھر میں کوئی آئرمین آیا پنکھا ٹیوب لائٹ بنانے. ان کا چھوٹا بچہ کہنے لگا ابو آپ کسی مسلمان کو بلاتے, آپ نے کافر کو کیوں بلا لیا؟ لائٹ پنکھا بنانا تھا. میں نے بچوں کو خاموش کیا. وائرمین چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد آیا, خوب رو رہا ہے. کیا بات ہو گئی, کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری پہلی سب نہیں چھٹتی, میری تہجد نہیں چھٹتی. اس بچے نے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا, اتنے عمل کے باوجود اب میں کیا کروں؟ میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ ایک بات چل گئی ہے, لوگوں کی ظاہر کو مت دیکھو, ایمان تو دل کی چیز ہے. لوگوں کے ظاہر کو مت دیکھو. نہیں, ایمان اور نفاق چھپانے پر چھپتا نہیں ہے. ظاہر ہوگا ایمان اتباع سنت سے. کیسے ظاہر ہوگا؟ اتباع سنت سے. دین کہتے اطاعت کہتے اپنی چاہت کو ہم اللہ کی چاہت پہ قربان کر دے. دین کا خلاصہ یہ, اگر یہ نہیں ہے تو دین خواہش بن جائے گا بجائے قربانی بننے کے. اس لیے انسان کے جسم میں جتنے تقاضے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. نماز کا حکم نیند کا تقاضا رکھا, روزے کا حکم بھوک کا تقاضا رکھا, مال کی محبت زکوٰۃ فرض ہے, اندر خواہشات لگا دیا, زینا حرام ہے. دیکھنا یہ اپنی چاہتوں کو ہمارے حکم پہ قربان کتنا کرتا ہے. سے کفر کی بنیاد خواہش ہے, اسلام کی بنیاد اطاعت ہے. اسلام کی بنیاد اطاعت ہے, کفر کی بنیاد خواہش ہے. رات میں حکم آیا پردے کا, کسی کو پتہ چلا کسی کو پتہ نہیں چلا. ایک صحابیہ صبح مسجد میں گئے, دیکھ رہی سب پردے میں ہے. کیا بات ہے, آپ لوگ پردے میں ہے؟ کہتے کو پتہ نہیں, رات میں اللہ کا حکم آیا. کہ بدن کانپنے لگا, دیوار کے کونے میں کھڑی ہو گئی. بچے سے کہا بیٹا جلدی سے گھر سے کپڑا چادر لا. بیٹا بھاگتا ہو گیا, کپڑا لایا, چادر لایا.
اپنے بدن پہ وہ ڈھانپی ہے اور پھر گئی گھر. شوہر نے دیکھ کے کہا اتنا بھی کیا اہتمام تھا تیرے کو تو پتہ نہیں تھا, تو گھر پہ آگے کپڑا چادر لے لیتی. کہا نہیں میں نے اللہ کا حکم سن لیا, اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں چلوں. ایسے اطاعت والے. ہاں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کا دوست آتا تھا, وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور ان کی باندھی جاتی تھی. وہ کہتے تھے عبداللہ ابن عمر ہے, بولے ہاں ہے. جا کے کہتی تھی آپ کے دوست آئے, کہا بلا لو. وہ آتے تھے اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, وہ پوچھتی تھی. یہ چلتے چلتے 15 سال ہو گیا. آئے وہ دروازہ کھٹکھٹائے, عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ, ہاں ہے. جا کے کہا آپ کے دوست آئے. پوچھا کون سے دوست آئے ہیں؟ کہا وہی. وہ باندھی کہنے لگی وہی جو نابینا ہے, جن کی آنکھیں نہیں ہے. مسکرانے لگے, وہ بینا ہے, ان کی آنکھیں ہیں. باندھی کہنے لگی 15 سال ہو گیا وہ ان کی آنکھ نہیں دیکھی. سر جھکا کے آتے ہیں, سر جھکا کے جاتے ہیں, سر جھکا کے آتے ہیں, سر جھکا کے جاتے ہیں. حضرت جی کہتے ہیں عبادت میں دل نہ لگنا یہ بد نگاہی کی وجہ سے ہے. ہاں عبادت میں دل نہ لگنا یہ بد نگاہی کی وجہ سے ہے. ہاں بد نگاہی کی وجہ. 2 چیز اللہ سے کاٹ دیتی ہے, ایک آنکھ ایک لقمہ, ایک آنکھ اور ایک لقمہ. ہاں جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیال. گندے خیال کا گندی روزی کا ذریعہ ہے. ہاں لوگ آج لقمے کو کیا معمولی سمجھ کے کھا لیتے ہیں. لقمے کو لوگ آج معمولی سمجھ کے کھا لیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہتا ہے بتاؤ کیا کھائے تھے. کہ بیماری کا تعلق معدے سے ہے, گناہ کا تعلق بھی معدے سے ہے. جب وہ نکلے اصحاب کہف تو کہا کھانا ایسی جگہ سے لانا کہ پکانے والا بھی متقی, کھانا بھی حلال ہو. کھانا بھی حلال اور پکانے والا بھی ہاں وہ بھی متقی ہو. ماں مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, یہ جنگل ہے, مسجد نظر آئی, مسجد میں گئے کہ نماز پڑھ لیتا ہوں. دیکھے تو مسجد میں کوئی نہیں ہے. مسجد میں تھوڑا دھول مٹی نظر آئی, جھاڑو لگائے, صاف کرے, بیٹھ گئے انتظار میں کہ کوئی آئے تو کیا کرے, ہاں کہ نماز پڑھے. حضرت کہتے دائی اکیلے کھانا نہیں کھاتا, دائی اکیلے نماز بھی نہیں پڑھتا. اس کا اخلاق ایسا, اس کا دینی مزاج ایسا. بہت دیر ہو گئی, کوئی آیا نہیں. باہر نکل گئے تلاش کرنے, دیکھے تو گھسیارا آ رہے. ہاں اس کے پاس گئے, اللہ کا شکر کرے, ٹھنڈی سانس لی. ہاں کہ بھائی صاحب آپ کا وضو ہے؟ وہ کہنے لگا گھسیارا کیا کوئی مسلمان بھی بغیر وضو رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان بھی بغیر وضو رہ سکتا ہے؟ جنگل میں وہ کہہ رہے باوضو رہنا شیطان کے خلاف ہتھیار تانا ہوا ہے. اور کہا جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے دشمن اس سے دور ہوتے ہیں. آئے انہوں نماز پڑھے, نماز پڑھے. وہ کہنے لگا گھسیارا کہاں جائیں گے, اندھیرا ہو جائے گا ابھی, آپ یہیں رہو, میں کھانا لے کے آتا ہوں گھر سے, یہیں آرام کر لینا آپ. گیا, وہ سالن لے کے آیا, 3 روٹی لے کے آیا. کہتے میں وہ کھانا کھا کے جب سویا تو رات میں 3 دفعہ زیارت ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے کہا میں تو کل بھی رکوں گا. ایسا کھانا کہ 2 روٹی لایا کہ 2 دفعہ. اس سے اوپر کا درجہ آپ جانتے نہیں ہیں, اس کے ساتھ احسان کرو. احسان کا اعلیٰ درجہ ستانے والوں پر احسان کرو, ستانے والوں پر احسان کرو, ستانے والوں پر احسان کرو. تو کہا دین پر ہر آدمی نہیں چل سکتا, دین پہ وہ چلے جس کے دل کو آخرت کی فکر نے زخمی کر دیا. اس لیے کہا کام سے محنت سے چاہ جا رہا ہے. جو ہم سب کو مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والا ہے وہ ہم سب کو دنیا میں سمجھ میں آ جائے. جو ہم سب کے معلومات میں ہے وہ ہمارے یقینوں میں آ جائے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک صاحب ہاتھ سے اشارے کے جہنم کے پتھر اتنے بڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، جہنم کے پتھر دنیا کے تمام پہاڑوں سے بڑے ہوں گے. ایک چیخ لگائی، وہی گر گئے. وہ سینے پہ ہاتھ رکھا تو حرکت تھی. کہا بڑے میاں کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھے، ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے خوف نے بڑے میاں کے کلیجے کو پھاڑ دیا. بڑے میاں تو جنت میں چلے گئے. صحابہ نے کہی بات ان کے لیے خاص ہے، ہمارے لیے یہ بات تو ان کے لیے جو اللہ کی وعید، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، ایک آدمی موٹا کمبل لے کے سو رہا ہے. کسی نے کہا دروازہ بند کر دے، کسی نے کہا لائٹ بند کر دے. کہنے لگا ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تھوڑی دیر میں کمبل کے پاس ایک بڑا سانپ آیا تو کیا کرا، کمبل کو پھینک کے باہر بھاگا دروازے کے. حضرت نے کہا اللہ نے جو اعمال دیا اس کی طاقت بھی دی ہے. ایسا کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا اس کی طاقت نہیں دی. یہ نہیں کر رہا، اس کی سستی ہے، اس کی کوتاہی ہے. پھر کہا دراصل قبر کے سانپ کا یقین نکل گیا. دراصل قبر کے سانپ کا یقین نکل گیا. صحابہ قبرستان جا رہے، ان کی داڑھی آنسو سے بھر جا رہی. یا اللہ مٹی میں قیامت تک کیسے رہیں گے؟ کہ رات میں داڑھی پکڑ کے رو رہے ہیں کہ موت کے بعد سفر بہت خوفناک ہے، اعمال میرے پاس بہت تھوڑے ہیں. کہ رات میں بستر پر آرام کرنا ہے. شداد بن اوس رضی اللہ کی نیند نہیں آ رہی، کروٹ بدل لے کھڑے ہو گئے. یا اللہ جہنم کے خوف نے میری نیند اڑا دی. نفل نماز کی نیت باندھے، فجر کی اذان ہو گئی. حضرت عائشہ میں فرماتی ہے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں قبرستان جاتے. اے مسلمان بستی والو السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گئی جس کی تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. عمرو بن سمرہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ فلاں قبیلے کا میں اونٹ چرایا، مجھے گناہ سے پاک کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو وہاں تحقیق کے لیے بھیجا. قبیلے والے کہتے ہیں ہاں ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا. چنانچہ آپ کے کہنے پر ہاتھ کاٹا گیا. جب ہاتھ کاٹ کے زمین پہ گرا، حضرت شعبہ کہتے میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس سے پاک کرا. اس ہاتھ نے میرے جسم کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا. اس ہاتھ نے میرے جسم کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا. کہ بیوی کے گود میں ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ رو رہے. حضرت کہتے خواہش کے مقام پہ کیفیت ہے، خواہش کے مقام پہ کیفیت ہے. بیوی نے وجہ پوچھی کیوں روتے ہو؟ اللہ نے طے کر دیا کہ جہنم کے اوپر سے سب کو گزارے گا، میرا گزر کیسے ہوگا؟ میرا گزر کیسے ہوگا؟ ان کی عمل میں مسجدوں میں کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت کا جو کیفیت ہے ہماری تعلیم کے حلقوں میں نہیں ہے، اس سے کہی جاتی کیفیت صحابہ کی بیوی کے گود میں ہوتی تھی. جو کیفیت ہے ہماری تعلیم کے حلقوں میں نہیں ہے. تعلیم کا جو اثر لیتے گا تعلیم کے حلقے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صبح کی تعلیم کو شام میں بھول جاتے ہیں، شام کی تعلیم کو صبح بھول جاتے ہیں. اور وہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا، وہاں کی شہزادی سفید کھچر پر کالی اوڑھنے پہن کے آئے گی. ایک صحابی پیچھے بیٹھے، کہا مجھے دے دو. کہا تیری ہو گئی تو لے لے. کہ آپ دنیا سے پردہ کریں. ابو بکر سے انتقال ہوا، حضرت عمر کا انتقال ہوا. حضرت عثمان کے زمانے میں جماعت کے ذمہ دار خالد بن ولید علاقہ فتح ہو گیا، وہ جا کے شہزادی کو قبضہ کر لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ دو چیز میں تاخیر کرتا ہے. اللہ وعدوں میں تاخیر کرتا ہے، اللہ دعا میں تاخیر کرتا ہے. دیکھنے کے لیے کون ایمان میں ہے کون شک میں ہے. دیکھو وعدے 4 زمانے کے بعد پورے ہو رہے ہیں، وہ قبضہ کر لیے. لوگوں نے شکایت کی امیر صاحب سے، مال غنیمت تقسیم نہیں، قبضہ ہو گئے. انہوں نے قبضہ کر لیا شہزادی کو. امیر صاحب بولا کیا بات ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا تھا اس کو. کون گواہ؟ 2 لوگ کو لائے. یہ لوگ بھی تعلیم میں بیٹھے تھے. تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے وعدے ہیں. کہا دیکھو ان کو تعلیم 4 زمانے تک یاد، اور ہماری تعلیم کا حال کیا؟ صبح کی تعلیم کو شام میں بھول گئے، شام کی تعلیم کو. تعلیم اللہ کے وعدے ہے. اللہ کے کیا ہے؟ وعدے ہیں. کہ ام سلمہ کہتی رضی ایک دفعہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہا
ہلکا لگایا اور کہا دعا بتائی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دعا یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا, اس سے بہتر چیز دے گا. کوئی حالات آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی چیز فوت ہو جائے, جب یہ دعا پڑھ لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. ام سلمہ کہتی میں دعا کو یاد کر لی, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میں دعا پڑھ لی لیکن میں حیران تھی کہ میرے شوہر سے اچھا شوہر کون ملے گا میرے کو, تو میرا نکاح کس سے ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. کس سے ہو گیا؟ تعلیم کا مقصد معلومات بڑھانا نہیں, حضرت کہتے ہیں تعلیم کا مقصد احتساب بڑھانا ہے. اگر مفتی مسلم کہتے ہیں ہم تعلیم کے حلقے میں نہیں بیٹھے, ہم ایمان کی غذا سے محروم ہو گئے, اپنے گھر والوں کو تعلیم کے حلقے میں نہیں بیٹھائے, ایمان کی غذا سے محروم ہو گئے. یہ اللہ کا حکم ہے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کہا اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. حضرت علی رضی کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. اس لیے کہا اپنے گھروں میں بھی تعلیم ہونا چاہیے 5 اعمال کے ساتھ, اور ہم بھی پابندی سے بیٹھے. بستی کا ہر فرد ہو, اللہ کے وعدے ہیں, یہ کیا ہے؟ اللہ کے وعدے. تو جو کیفیت کا تعلیم کے حلقوں میں اس سے کہی جاتی کیفیت صحابہ کی بیوی کے گود میں ہوتی تھی. تو ہمارا سیلف اسٹارٹ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. کہ صحابہ کی زندگی دنیا میں ہو, دنیا کا طلبگار نہیں ہو, کہ بازار سے گزرا بازار کا خریدار نہیں ہوں میں. ایمان کی پہلی علامت بتائی وہ دنیا سے بے رغبتی. ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ عبداللہ بن حذیفہ کہتے رضی اللہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن جب میں گھر میں جاؤں تو بیوی بولے گھر پہ کھانا نہیں ہے. فوراً کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتے اس کو دنیا سے ایسے بچاتے جیسے مریض کو کوئی پانی سے بچاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے قمیض لی اس کو میں پہنی, میں بہت خوش ہو رہی تھی. ابو بکر صدیق کیوں خوش ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہا. ہاں کیونکہ جب کوئی زینت اختیار کرے اور اس کے اندر عجوب ہے, جب تک وہ زینت کو نہ چھوڑ دے اس کا رب اس سے ناراض رہتا ہے. تو اس قمیض کو نکال کے میں فوراً صدقہ کر دی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں شاید اللہ تیرا صدقہ قبول کر کے وہ عجوب کے گناہ کو معاف کر دے, وہ عجوب کے گناہ کو معاف کر دے. دوپہر کا موقع ہے, ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ مسجد میں, تھوڑی دیر میں حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ. ابو بکر مسجد میں اس وقت تنہا کیا کر رہے ہو؟ گھر میں فاقہ ہے, چولہا بھوج گیا, بھوک سے پریشان ہے کہ مسجد میں تاکہ تھوڑا سکون ملے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے گھر کا بھی چولہا بھوج گیا, میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر مسجد میں آیا. حضرت کہتے ہیں جو اس راستے کی تکالیف سے راضی نہیں ہے وہ اس راستے سے راضی نہیں ہے. اس راستے پہ تکالیف کا آنا ایسا ہے جیسے کسی راستے پہ چلتے ہوئے سائن بورڈ کا نظر آنا, کہ جہاں جا رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے سائن بورڈ ہے سب بتا رہے کہ آپ ٹھیک چل رہے, آپ ٹھیک چل رہے. اس راستے کی تکالیف سائن بورڈ کی طرح ہے. اس راستے کی تکالیف کیا ہے؟ سائن بورڈ کی طرح ہے. اگر تکالیف نہیں, حضرت کہتے تم راستے سے ہٹے ہوئے ہو. اگر تکالیف نہیں, حضرت عمر کہتے میرے گھر میں بھی چولہا بھوج گیا, میں بھی بھوک سے پریشان ہو کے مسجد میں آیا. دونوں باتیں کرے تو اتنے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیٹھے دونوں مسجد میں؟ دونوں نے وجہ بتائی. تو آپ نے فرمایا میرے گھر کا بھی چولہا بھوج گیا, میں بھی بھوک سے پریشان ہو کے مسجد. جب تک خود بھوکا تھا برداشت سے امت کو بھوکا دیکھا چلو کچھ انتظام کرے. گئے ابو ایوب انصاری کے پاس, دروازہ کھٹکا, ان کی بیوی گھر میں موجود تھی. وہ جھاڑوں میں باغ میں پانی ڈال لیتے. ان حضرات کو بیٹھائی, بھاگی, قسمت جاگ گئی, آقا گھر میں دونوں چہیتوں کے ساتھ آئے. وہ خوشی خوشی سے آئے اور کچی پکی کھجور رکھی اور بکری ذبح کیا, سالن تیار ہو رہا ہے, روٹیاں پک رہی. تھوڑی دیر میں سالن آیا, روٹی آئی. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر دونوں نے کھانے کو دیکھا, چہرہ کھلنے لگا, آنکھیں چمکنے لگی. کئی وقت کے بعد کھانا سامنے آیا تو آپ نے دونوں کو چہرے کو دیکھا, اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا, اس میں روٹی لی, گوشت رکھا. ابو بکر صدیق سے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ. ابو بکر صدیق کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں دیکھا, چہرے پہ دیکھا, دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اللہ کے رسول کے. آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو دے کے آ جا, ہم سے زیادہ فاقوں میں وقت وہ گزار رہی ہے, ہم سے زیادہ فاقوں میں وقت.
علماء کہتے ہیں کھانے پینے میں زندگی کا بننا ہوتا، یہ نعمت اللہ ان کو دیتا؟ کھانے پینے میں زندگی کا بننا ہوتا، یہ نعمت اللہ ان کو دیتا۔ حضرت عمر نے کہا میرے کو پانی دو، کسی نے پانی میں شہد ڈال کے دیا، رونے لگے گا تم چاہتے ہو دنیا میں زیادہ نعمت استعمال کر کے آخرت میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، حساب دیتے دیتے کہ پانی دو، پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی کیا ہے؟ کہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کھانے کی دعوت دی، حضرت عمر ایک لقمہ کھانا کھائے، کہا کھانا میں نہیں کھا پاؤں گا، کیوں؟ کہا 2 قسم کا سالن ہے، 2 دوست تھے میرے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر صدیق، وہ لوگ کبھی 2 قسم کا سالن نہیں کھائے، اگر میں ان کے راستے پہ نہیں چلا تو میں منزل تک کیسے پہنچوں گا؟ حضرت کہتے ہیں صحابہ ایک طریقہ چھوٹنے کو، منزل جدا ہونا یقین سمجھتے تھے، ایک طریقہ چھوٹ جانے کو منزل جدا ہونا یقین سمجھتے تھے۔ ابن عمر کہنے لگے گوشت کم قیمت میں ملا، رتی بھاؤ میں پیسہ بچ گیا، میں گھی لے کے گھی ڈال دیا، کھا لو دوبارہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کو کہنے لگے جب نہیں ہوگا تو کھا لیں گے۔ صحابہ دنیا پہ قناعت کر لیے تھے، آج مسلمان دین پہ قناعت کر لیا۔ صحابہ دنیا پہ قناعت کرے، مسلمان دین پہ قناعت کر لیا۔ کہا دین کیا ہو گیا؟ حضرت کہتے دین تو بازار ہو گیا، بازار میں آدمی کیا کرتا؟ اپنی پسند کا چیز لیتا، باقی کا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کسی 1-2 عمل کو پکڑ لینا اس کو استقامت نہیں کہتے۔ کہ منافقین جماعت سے نماز نہیں چھوڑتے تھے، کیا ان کو استقامت حاصل ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں عبادت 10 چیزوں کا نام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، پڑوسی کا حقوق ہے، تجارت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 10 کو کہا دعوت کی محنت کو عبادت کہا، دعوت کی محنت کو عبادت کہا۔ ہاں فرمایا اگر مومن کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا یقین کمزور ہوگا، اس کا اثر دین کے ہر شعبے پر پڑے گا۔ جس طرح جھاڑ کی جڑ سوکھنے لگے تو کوئی پھول اور پھل اور پتے کا تصور نہیں کرتا، اس کو مسلسل پانی ڈالنا ہے، ایسی کہا دعوت کے ذریعے اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے۔ دعوت کے ذریعے ہم سب کو اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ایک دیہاتی نے کہا نا بزرگ سے میں جنت میں جاؤں گا، بولے میں چلا گیا تو جنت میں چلا جائے گا، تیرے اندر کا میں نکل جائے تو جنت میں۔ ایک بزرگ کا انتقال، اللہ نے پوچھا کیا لائے؟ 70 سال کی توحید لائے۔ اچھا فلاں رات کو پیٹ دکھا، پوچھنے والے نے پوچھا پیٹ کیوں دکھا؟ تو نے کہا دودھ پیا تو پیٹ میں درد آیا، اور دودھ سے درد آیا کہ ہم نے درد دی، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ محلہ سے لیٹے ہوئے تھے، ایک صاحب کہنے لگے یہ کام تو ہونا نہیں تھا، یہ کام تو اتفاق سے ہو گیا، چیخ لگائی ہے تو نے کیا کہا؟ یہی تو دہری ہے، بلکہ یہ کام اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہوا ہے، یہ کام اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہوا ہے۔ درخت سے پتا گرتا ہے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم توحید کو نہیں بولیں گے، ہمارے اللہ کے درمیان اللہ کا غیر گھس جائے گا۔ کافر اللہ کے درمیان بت ہے، ہمارے اللہ کے درمیان سبب ہے۔ اس لیے کہا اسباب سبب کوئی چیز نہیں، اگر اللہ کے ساتھ امید ہو جائے تو جبرائیل بھی صفر ہے۔ کہ جب فضا میں تھے اس وقت آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ جب توپ میں تھے، جب فضاؤں میں تھے۔ کوئی حاجت، کوئی ضرورت، اتنی بڑی مخلوق۔ اس لیے کہا سب سے بڑی طاقت کیا؟ ہمارا گمان اللہ سے ٹھیک ہو جائے۔ گمان کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے۔ آج مخلوق کے وعدوں پر یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین نکل گیا۔ اس لیے کہا کلام اللہ شریف سے اثر لینے کا رواج ختم ہو گیا۔ حکومت کچھ کہتی اس کی باتوں کا ہم اثر لیتے ہیں۔ مولانا یوسف کہا کرتے تھے اگر تم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے اور سیرت صحابہ نہیں پڑھو گے تم اندھے ہو جاؤ گے، اپنا ہاتھ باطل کو دے دو گے۔ اگر تم قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھے، سیرت صحابہ نہ پڑھے تو مولانا یوسف کہتے ہیں تم اندھے ہو جاؤ گے، اپنا ہاتھ باطل کو دے دو گے۔ تو جبریل سے بڑی طاقت کیا ہے بھائی؟ گمان کی طاقت ہے۔ ابو دردہ کو بار بار آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا گھر جل گیا، تمہارا گھر جل گیا، وہ انکار کر رہے۔ 3 لوگ آ کے کہا، چوتھے نے کہا کہ دروازے تک آنکھ کے شعلے آئے چلے گئے۔ ہاں
لوگوں نے کہا آپ انکار کیوں کرے تھے؟ کہا میں دعا پڑھ کے آیا، اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھو وعدے یقین والوں کے پورے ہوتے ہیں، اس لیے کہا یقین کو یقین کے درجے میں رکھو، یقین کو شک میں مت ملاؤ۔ یقین شک میں مل گیا پھر وہ ہوگا جو تمہارے شک میں ہے۔ یہ سوچنے کی گنجائش میں صحابہ کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ سوچنا اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔ ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے برابر، ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے برابر، مدد بھی زیادہ اجر بھی زیادہ۔ اس نے کہا جو نظر کا انکار کرتا ہے خبر سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ ابو درداء نظر کا، جو نظروں کا انکار کرے گا وہ خبر سے فائدہ اٹھا لے گا۔ اس لیے کہا بادشاہ کون ہے، فقیر کون ہے؟ بادشاہ وہ ہے جس کو اللہ سے لینا آتا، فقیر وہ ہے جس کو اللہ سے لینا نہیں آتا۔ یہ جا رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک مشرکہ عورت بکری کا ریوڑ لے کے جا رہی، کہا ایک بکری دے، دودھ چاہیے۔ کہا نہیں سب بچے ہیں۔ وہ کہا سب بچے ہیں، کوئی دودھ دینے کے قابل نہیں، سب بچے ہیں۔ اس لیے حضرت کہتے ہیں جو بھی چیز ہمارے پاس جو سبب ہے اس پر قبضہ اللہ کا ہے۔ اس پہ قبضہ کس کا ہے؟ ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ رہے کہ اس پر قبضہ اللہ کا ہے، اس پر قبضہ اللہ کا ہے۔ کہ سلیمان علیہ السلام کی کیا نیت، کیا عزائم کہ 100 بیویاں ہیں اعلیٰ نسل کی، بچہ جننے والی، صحت مند۔ ان کی نیت عزائم کیا ہے کہ 100 مجاہد کو تیار کرنا ہے، 100 مجاہد کو تیار کرنا ہے۔ اور یہاں زکریا علیہ السلام 120 سال اور ان کی بیوی 90 سال جو بانجھ ہے، ان کی بھی عزائم ہے بچہ ہو۔ کوئی سبب نہیں ہے بچہ ہونے کا، لیکن وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو اولاد دے دی، اللہ نے اولاد دے دی۔ اور یہاں پہ 100 کے پاس چکر لگا، کسی پہ حمل نہیں ٹھہرا، ایک پہ حمل ٹھہرا، وہ بھی گوشت کا دوسرا کرسی پہ راکھے رکھی، تخت پہ راکھے رکھی۔ ہاں، تو جو بھی سبب اختیار کر رہے ہیں ہم، اس پر قبضہ اللہ کا ہے۔ ایک آگے حضرت سے کہنے لگا، خود مرکز نظام الدین، کہ میں اولاد کی کثرت سے پریشان، اور میرا بھائی جو ہے 35 سال ہو گیا اس کو اولاد نہیں ہوئی، اور میں اولاد کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب بس کیا کرے، اب رحم نکال لیتے، عورت کا رحم نکال دیے کہ اولادیں، کہ اب رحم نکال دیے۔ حضرت نے کہا 2 مہینہ گزرا، 1-2 مہینہ گزرا، پھر اولاد ہو گئی۔ سارے ڈاکٹر سر لے کے بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ تو ایک ڈاکٹر کہنے لگا 1,00,000 عورتوں میں ایک عورت ایسی ہوتی ہے جس میں 2 رحم ہوتا ہے۔ 1,00,000 عورت میں کوئی عورت ایسی رہتی ہے جو سبب میں اختیار کرے، اس میں قبضہ اللہ کا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ہو۔ کہا تو بکری لا، دودھ اللہ کے خزانے سے آئے گا، اللہ کا نام لے کے شروع کرے، سارا پورا برتن بھر گیا۔ کہ جب مسلمان اعمال سے اللہ سے لیتا تھا، غیروں کو اللہ کا تعارف ہوتا تھا، آج مسلمان سبب سے لینے لگ گیا تو غیروں کو اللہ کا تعارف کیسے ہوگا؟ وہ جہاں دیکھتی تھی کہتی تھی برکت والے برکت والے، اغیار متاثر ہوتے تھے، غیر متاثر ہوتے تھے مسلمان کی برکت سے۔ دیکھو واقعات مدد کے ضابطے کو بتانے کے لیے، کرامت اور نصرت کوئی خصوصیت نہیں، عمل کے تعارف کے لیے، وہ عمل کے تعارف کے لیے ہے۔ کرامت اور نصرت کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو کہتے کائنات کا یقین نکالنا شرط ہے۔ کائنات کی شکلوں کا یقین نکل گیا، کیسے پتہ چلے؟ 2 چیز ہر آدمی اپنے اندر دیکھ لے۔ حکم کے وقت میں ساری شکل کو چھوڑ رہا ہوں، اور حاجت کے پیش آنے پر میرا پہلا دھیان کہاں جاتا ہے؟ اس کا حالات میں پریشانی کو عمل کی طرف چلے جانا، اللہ کی قدرت کو اپنے موافق بنا لینا، اور حالات میں پریشانی میں اعمال چھوڑ کر سبب میں لگ جانا، اللہ کی قدرت کو اپنے مخالف بنا لینا۔ اللہ کی قدرت اپنے مخالف ہو جاتی ہے۔ مولانا یوسف کہتے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قدرت اپنے مخالف ہو جاتی ہے۔ تو قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو کائنات کا یقین نکالنا شرط ہے۔ تو کائنات کی شکلوں کا یقین، یہ 2 چیز اتنا، حکم کے وقت ساری شکل کو چھوڑے گیا، اور حاجت کے پیش آنے پر پہلا دھیان کہاں جاتا ہے؟ حکم کے پیش آنے پر، حاجت کے پیش آنے ہمارا دھیان کہاں جا رہا ہے؟ یہ ایمان چیک کرنے کا آلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان چیک کرنے کا آلہ ہے۔
اس لیے کہا جسم کی غذا ہے ویسے ایمان کی بھی غذا ہے. دوسروں کو اعمال پر آمادہ کیے بغیر تمہارا ایمان کہا کامل ہوگا نہیں. جسم کی غذا ایمان کی بھی غذا ہے, وہ دعوت ہے. دعوت دین کی حیات ہے, امت کی نجات ہے. اور ایسے کہا کہ تم دعوت کی محنت چھوڑ دیں گے, جو فتنہ برسوں میں آنے والا ہے وہ فتنہ ہفتوں میں آ جائے گا علاقوں میں. اگر تم دعوت کی محنت چھوڑ دیں گے کہ امت اپنا مذہب ایسے تبدیل کرے گی جیسے لوگ کپڑے تبدیل کرتے ہیں. لوگ چوری کو, شراب کو, زنا کو, جوا کو گناہ سمجھتے ہیں. جس محنت کے چھوڑنے سے گناہ ہو رہا ہے کہ وہ محنت کا چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتے. اس لیے کہا امت نماز کا چھوڑنا گناہ سمجھتی, نماز کی دعوت کو نہیں دینا گناہ نہیں سمجھتی کہ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ, نماز کی دعوت کو نہیں دینا یہ بھی کبیرہ گناہ. امام راضی تو یوں کہہ رہے رحمت اللہ علیہ, نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے کہ دعوت کی محنت کو چھوڑ دینا. کہ دعوت کیا ایک بے چینی ہے, امت جہنم کی طرف جا رہی, مجھے بچانا ہے. امت دوڑ رہی آگ کی طرف, مجھے بچانا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں مسلسل غمگین رہتے تھے, ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا, اکثر خاموش رہتے تھے, بلا سود گفتگو نہیں کرتے تھے. نبوت میں لکھا ختیجہ میرے سکھ کے دن, چین کے دن ختم ہو گئے. احد کے موقع پہ اپنی پیشانی سے خون پوچھ رہے, سوکھ کے مسک کی طرح ہو گئے. دنیا سے جا رہے ہیں, چراغ میں تیل بھی نہیں ہے, گھر میں اندھیرا ہے, جا رہے ایسے. اس لیے کہا ایک آدمی جہنم کے راستے پہ ہے, اس کو ہم کیسے بچائے؟ کہا یہ فکر ہمارے اندر سے نکل گئی. کشتی چل رہی ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, ایک بیٹھ کے سراغ کر رہا ہے. کہا سراغ والوں کو نہیں روکیں گے, پوری کشتی ڈوب جائے گی. پوری کشتی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی. اس لیے کہ ایک آدمی اپنی نفس کے اصلاح میں لگا ہے, اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ایک آدمی مجموعے کی فکر کرو, اس کا ایمان کامل ہوگا. ماں بدر عالم میرٹی ترجمہ سنت میں لکھے ہے, اسلام میں ایمان کی علامت یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے میری پیشانی دیکھو کالی ہو گئی, روزہ رکھتے رکھتے میرا ہونٹ سوکھ گیا, میں نے زکوٰۃ وقت پہ ادا کر دی. اسلام میں ایمان کی علامت لکھی ہے لوگوں کو معروفات کے لیے, نماز کے لیے آمادہ کرنا, نیکی کے لیے آمادہ کرنا, منکر کے ماحول میں جا کے معروفات کے ماحول میں لانا. اسلام میں ایمان کی علامت یہ لکھی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے تم میرے دین کی مدد کرو, اللہ فرما رہا میں تمہاری مدد کروں گا. دین کی مدد لوگ سمجھتے کنواں کھودوا دینا, بیوہ کی یتیم کی مدد کرنا, مسافر کھانا بنانا. کہا یہ اسلام کی مدد ہے, یہ غیر بھی کرے گا. غیر کبھی جو ہے یہ مسلمان کی مدد ہے, غیر مسلمان کی مدد کرے گا, اسلام کی مدد نہیں کرے گا, دین کی مدد نہیں کرے گا. اسلام کی مدد کیا ہے؟ ایک ایک کو دعوت دے کے دین کی طرف لانا, ایک ایک کو سمجھا کے دین کی طرف لانا. تو جب اہل حق کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو باطل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے. کہ کسرا کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی صحابہ کی اور ان کو خط دیا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس. حالانکہ اس وقت ڈاک کا نظام تھا, تیز گھوڑے تھے جو خط پہنچاتے تھے, لیکن دعوت کی سنت ہے خود چل کے جانا. لوگ کہتے ترقی کا زمانہ ہے, بات کے پہنچانے میں سہولت پیدا کرنا چاہیے. کا برس سے دانت صاف ہوگا لیکن مسواک کے 70 فائدے حاصل نہیں ہوئیں گے. دیکھو طہارت کا طریقہ بتایا, امت جہنم سے کیسے بچے اس کا بھی طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے لائن کی سنت قیامت تک بدلی نہیں جائے گی, دعوت کی سنت بھی قیامت تک بدلی نہیں جائے گی. حضرت عمر کہتے تھے تجربات میں چلنے والے سنت کے دشمن ہیں, سنت کو مٹانے والے ہیں. مولانا عبید اللہ وہ کہا کرتے تھے اگر کام سیرت سے رائی کے دانے کے برابر الگ ہوتا ساری دنیا تبلیغ میں ہوتی, لیکن عبید اللہ تبلیغ میں نہیں ہوتا. نماز بدنی عبادت ہے, دعوت بھی بدنی عبادت ہے. میری طرف سے تو نماز پڑھ لے, میری طبیعت صحیح نہیں, چل جائے. میرے کو نیند بہت آ رہی ہے, تو نماز پڑھ لے, چل جائے. ہاں. نماز بدنی عبادت ہے, دعوت بھی بدنی عبادت ہے. ہاں کہ گئے وہ بادشاہ کے محل پہ, سپاہی کہنے لگے خط تو ہم بادشاہ کو دے دیں گے. بادشاہ کو ہم دے دیں گے. سپاہی نے کہا, جماعت اڑ گئی کہ نہیں خط ہم خود دیں گے, خط ہم خود دیں گے.
جب گئے ہیں بادشاہ نے پڑھا میرا نام بعد میں مجھ کو پابند کیا جا رہا ہے. خط پھاڑ دیا بادشاہ نے. وہاں پر آئے جبرائیل علیہ السلام, اس نے خط پھاڑا. اس نے خط نہیں, اس نے تو اپنا ملک پھاڑ دیا. حضرت کہتے ہیں خط کے پھٹنے پر ملک کا پھٹنا ہے, ایک خط کے پھٹنے پر ملک کا پھٹنا ہے. وہ بھیجا جاؤ گرفتار, بادشاہ نے بھیجا جاؤ گرفتار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 فوجی آئے رات میں, آپ نے کہا رات میں تھکے مارے ہیں آرام کر لو, صبح بات کریں گے. صبح بھی تو آپ نے فرمایا رات کو میرے آقا نے تمہارے آقا کو ختم کر دیا. تحقیق کرو اور اسلام میں داخل ہو. نقل حرکت سے لوگ اسلام میں آتے تھے. جماعت کی آسٹریا گئی, مسجد تلاش کر رہے ہیں. 1-2 گھنٹے کے بعد مسجد نظر آئی. مسجد میں گئے, دیکھے تو جانور کتے وغیرہ مسجد میں گندگیاں صاف کرے, دھوئے, روئے, آنسو گرائے. ظہر عصر مغرب عشاء کوئی نہیں آیا, کوئی آیا نہیں. تلاش کرے, مسلمانوں کو ڈھونڈنے نکلے, کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک نے کہا کس کو تلاش کرو, مسلمانوں کو. بولے ہاں مسجد کے بازو میں جو مکان ہے وہ مسلمان کا ہے. گئے وہاں پر, بیل بجائے, آیا وہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ڈیوڈ نام ہے. اندر سے ایک لڑکی آئی, کہا ہے جھوٹ بولتا ہے, ڈیوڈ نہیں ہے داؤد ہے. اس سے بات کرے کہ ہم لوگ دوسرے ملک سے آئے ہیں, کل تھوڑا سا وقت دے دو ہم کو یہاں کا کچھ پتہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کل آتا ہوں. رات کو وہ لوگ کیا کر رہے, رو رہے ہیں. تہجد میں 3:30-4 بجے اٹھ کے مانگ رہے ہیں. حضرت کہتے دن بھر جو کرنا ہے رات میں اس کو اللہ سے طے کراؤ. مشرک کا بستر اس کی بدن سے بوجھل رہتا ہے, مومن کا بستر اس سے روٹا ہوا رہتا ہے. مومن کا بستر اس سے روٹا ہوا رہتا ہے. دن بھر جو کرنا ہے رات میں اس کو اللہ سے طے کراؤ. رات کے عمل کی طاقت کہ بدر کی رات کو آپ روئے ہیں اور صبح جنگ سے پہلے کہا یہ سردار یہاں, یہ سردار یہاں, یہ سردار یہاں. یہ رات کے عمل کی طاقت ہے, رات کے عمل کی. وہ 4 بجے اٹھ کے دعا کر رہے, مانگ رہے. وہ ڈیوڈ ڈاؤڈ جو تھا کیک لے کے آیا, اتنی رات میں کیک لایا, کھا لو بعد میں بتاتا ہوں. کھائے تو کہا کہ جب آپ لوگ آئے میرے سے بات کر رہے تھے, اور بات کرتے کرتے میری وائف ہے, میری عورت ہے, تم لوگ کی نگاہ نیچے گئی, اس کے دل میں ایمان اتر گیا. تم لوگ جب نیچے دیکھ کے بات کرنے لگے اس کے دل میں, اس نے کہا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو عملی دین پیش کرے, جو اخلاق اور معمولات اور معاشرہ. کتاب عملی دین پیش نہیں کرتی ہے, غیر جو قریب آئیں گے عملی دین سے آئیں گے. اخلاق معمولات, سب سے بڑا مجاہد کا جو عملی دین کو کیا کرے, پیش کرے, عملی دین کو پیش کرے. کہ نقل حرکت سے لوگ وہ 2 فوجی اسلام میں داخل ہو گئے. ہوا کیا تھا کہ بادشاہ کے بیٹے کو چاہیے کرسی, کہ جتنے مرد ہیں رشتہ دار سب کو ختم کرنے لگا. باپ بولا میرے کو نہیں چھوڑے گا. بوٹل لیا, اس میں زہر ڈالا, طاقت کی سیسی ہے, اس کو رکھ دیا. اپنے باپ کو بھی ختم کیا. کرسی پہ بیٹھا تو دیکھا تو طاقت کی سیسی, اس کو پیا اور وہ بھی مر گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کیا, 3 لوگ کی جماعت سے. حضرت کہتے ہیں اللہ نے کسرا کو ختم کیا ہے. 3 لوگ کی جماعت سے کسرا کو ختم کر دیا. جب اہل حق کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے مقابلے میں باطل آ جاتا ہے, باطل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے. تو بھائی جب ہماری قربانی کی سطح بڑھے گی, اللہ تعالیٰ ہدایت کی سطح کو بڑھاتے جائے گا. حضرت عمر کو اسلام ملا, 3 وجہ بتاتے. قرآن ہے, قرآن کا حلقہ ہے, ان کی بہن کا تکالیف برداشت کرنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میں لکڑی تھی, ماری, داماد کو لگی, بہن کو لگتے ہی خون نکلنے لگا. حضرت فاطمہ کا تکالیف برداشت کرنا. حضرت عمر کی گرے کھل گئی. کہا گرے تقریر پہ نہیں کھلتی, گرے تکلیف پہ کھلتی ہے. پیٹ پہ قدتا تھا ادبا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لوہے کے جوتے سے چہرہ زخمی کر دیا تھا. سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, بال ہاتھ میں آتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اسی دن ہدایت ملی حمزہ رضی اللہ عنہ کو. مولانا یوسف کہتے رحمہ اللہ, دائی جب اپنے علاقے میں قربانی بڑھاتا ہے تو عبادتیں زندہ ہو جاتی ہے, نماز روزہ. دائی قربانی اور بڑھاتا ہے, علاقے میں معاشرے میں دین آتا ہے, کاروبار میں دین آتا ہے. دائی قربانی اور بڑھا دیتا ہے اپنے علاقے میں, تو غیر لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں.
ابو بکر صدیق کو منع کیا کہ آپ آواز سے قرآن نہ پڑھے، آپ آواز سے قرآن پڑھتے ہماری عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ آواز سے کہا قربانی کی وہ سطح پہ پہنچ گئے تھے ان کا قرآن کا پڑھنا، لوگوں کا اسلام میں آنا۔ اللہ کے رسول فرما رہے میرے رب نے حکم نہیں دیا میں مال جمع کروں تاجر بنوں، میرے رب نے حکم دیا میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے نام پہ مٹوں، اللہ کے نام پہ مٹنا۔ کیسا لگانے والے صحابہ کہ صدقے کا اعلان ہوا، ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں ہے، رات بھر رو رہے ہیں یا اللہ جس نے جسمانی تکلیف دی اور مالی نقصان کیا، میری عزت کو لوگوں کے سامنے اچھالا، اس پہ اللہ جو تو اجر دے گا اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ صبح کی نماز میں تلاش کرے سعد کہاں ہے، گلے سے لگائے سعد اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا، کہ نیزہ لگ رہا ہے خون کے فوارے نکل لے، رب کعبہ کی قسم کامیاب، جس مقصد کے لیے جان ملی تھی اس پہ لگ گئی۔ الیاس کہا کرتے رحمت اللہ علیہ چلا 4 مہینہ اصل تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، میں تو چاہتا ہوں لوگ اس کام کے خاطر عمرے گوانے والے، عمرے کھپانے والے، بنا سوچے سمجھے بغیر چھو چھڑا کے عمرے گوانے والے، عمرے کھپانے والے چاہیے۔ جب اس کام کا حق ادا ہوگا، جس مذہب کی قیمت ہزاروں انبیاء، ہزاروں صحابہ کی جانیں قربان ہو کر نہیں ہو سکی، وہ مذہب کی قیمت تمہارے چلے 4 مہینہ تھوڑا سا قدم اٹھا لینے سے کیسے ہوگی؟ مفتی مسلم کہتے ہیں ایک ملک میں گیا، وہاں کے ذمہ دار ویل چیئر پہ ہاتھ پیر کانپ رہے، میں نے کہا ہندوستان آ جاؤ، آپ میرے حضور کو دیکھ کر مقام پہ واپس کرتے ہو؟ مولانا ایسو میری جان کی موت کی تشکیل کی، میری نیت ہے میرے عزم ہے یہیں پر مروں، یہیں سے جاؤ اللہ سے ملاقات کر۔ بولے میں تو آگے جب دوبارہ وہاں پر گیا تو ان کی کہ نماز جنازہ اسی ملک میں پڑھا۔ تو بھائی ہماری قربانی کی سطح بڑھی گی، اللہ کیا کرے گا؟ تو مولانا یوسف کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ سالانہ 4 مہینے کو جزو زندگی نہیں بنائیں گے تو اللہ کا عذاب دیکھو گے۔ مولانا الیاس کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ دین میں کمی آئے اور میں بیٹھے رہوں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ دین میں کمی آئے میں حرکت نہ کروں۔ بھائی صحابہ مال خرچ کرتے تھے بندے اللہ سے مل جائے، اور آج مال خرچ ہو رہا عورت آدمی کو ملانے کے لیے، کہاں مال لگ رہا ہے؟ صحابہ نے اپنے دین کے لیے دنیا کو بیچا، آج ہم نے دنیا کے لیے دین کو بیچا۔ آج ہم نے دنیا کے لیے کیا کیا؟ یہ صحابی اللہ کے راستے پہ جا رہے ہیں، مشرک پکڑ لیے، کہا دیکھو ترکش میں تیرا مقابلہ کرے تو مال کا پتہ بتاتا ہوں، فلاں جگہ جائیں گے سونا ملے گا، باندی ملے گی، کپڑے ملیں گے۔ دین کے لیے کیا کیا؟ جب گئے ہیں ایک کپڑے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی بہترین نفع کی تجارت کریے۔ ارے کیا نفع؟ ایک کپڑے پہ آئے۔ دیکھو جو آخرت چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، جنت لوٹی ہے مولانا الیاس میں لوٹ لی، ہم دیکھتے رہ گئے، اس لیے زندگی بار بار نہیں ملے گی، موقع بار بار نہیں ملے گا، اللہ نے زندگی دی، موقع دیا ہے نا، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے نا۔ تو مولانا الیاس کہتے ہیں ہم سالانہ 4 مہینے کو جزو زندگی نہیں بنائے گا، وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ چکھ نہیں پائے گا، ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ چکھ نہیں پائے گا۔ اس کے لیے بتائے اپنے اپنے ناموں کو بتائے، 4 ماہ کے لیے بتائے، نقد بتائے، جماعتیں ماشاءاللہ آئی ہے بہت ساری، کون کون آئے بتائے بھی 4 مہینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بتائے بھائی اور بتائے۔ مومن حکم دیکھ کے قدم بڑھاتا ہے، منافق حالت دیکھ کے قدم بڑھاتا ہے، مومن کو وعدوں پہ یقین ہے، منافق کو وعدوں میں شک ہے۔ صحابہ کہتے بدر کے وقت لگ رہا تھا کوئی ہم کو ہکا کے لے کے جا رہا ہماری گردن کٹانے۔ صحابہ کہتے بدر کے وقت تو یوں لگ رہا تھا، حضرت جابر جا رہے رضی اللہ عنہ، 7 بہن رو رہی ہے، سینے میں باپ کا غم ہے، یہودیوں کو قرضہ دینا، حضرت جابر جا رہے، کہاں جا رہے؟ ہمراہ الاسد میں، ہمراہ الاسد میں جا رہے۔ اس لیے بتائے بھائی ابو بکر صدیق کہتے جس قوم سے خروج ختم ہو جاتا ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں خروج کا انکار دعوت کا انکار ہے۔ اور بتائے بھائی اور بتائے، مسجد کا نام بھی بتاتے جائیں ساتھ میں ساتھی، اور بتائیں اور مسجد کا نام بتائے، مسجد کا نام بتائے، اور بتائے بھائی اور بتائے بھائی۔ ماشاءاللہ ساتھی تیار ہو کر آئے ہیں، ارادہ کر کے آئے ہیں، نام لکھائے، دوسروں کو حوصلہ ملے گا، جذبہ ملے گا۔ اور بتائے بھائی ماشاءاللہ، اور بتائے۔ کہتے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، منزل نے پناہ دی،
اور جن کو وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ پھسل گئے. 1 منٹ میں 100 لوگ مر رہے ہیں, 1 سیکنڈ میں 2 لوگ جا رہے ہیں. جب تک ہے سانس ہے تو چانس ہے, سانس ختم چانس ختم. اور بتائے بھی مسجد طیب مسجد اشرف, اور بتائے بھائی زندگی کا یو ٹرن ہے, کام کی الفبا ہے, تو 4 مہینے ہے. کہتے ہیں جو وجہ نہیں جانے کی وہی وجہ جانے کی ہے. چھوڑ کے گئے ابراہیم علیہ السلام, واپس آئے تو کیا دیکھے؟ زمزم کا کنواں دیکھے. عبد الستار کہتے ہیں پیچھے 3000 سال پہلے دنیا میں زمزم کا نام و نشان نہیں. ہجرت کی برکت ہے. وہ کون سی بات ہے؟ ہجرت کی برکت ہے. اس امت پہ سب سے بڑا جو حادثہ ہوا اللہ کے رسول کی وفات ہے, اس حادثے میں بھی اللہ کے رسول نے اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا. تو حضرت کہتے ہیں ایسا کون سا حادثہ آ گیا کہ نقل حرکت میں کمی ہے؟ ہمارے نکلنے کا مہینہ متعین ہے. حضرت کہتے ہیں امت کے مرتد ہونے کا مہینہ متعین نہیں. اس وقت اللہ کا سب سے بڑا حکم ارتداد کو روکنا ہے. دعوت کے کام کو فرض کفایہ سمجھنا امت کے ارتداد کا سبب ہے. اعمال دعوت کا ہلکا پن امت کے ارتداد کا سبب ہے. اعمال دعوت کا ہلکا پن. اور بتائیں بھائی, اور بتائیں. ماشاءاللہ دیکھو 2 دن اپن آئے, آج کا دن کل کا دن. ہمارا اجتماع حضرت کہتے ہیں اعمال پر ہونا چاہیے. حضرت حمزہ کے کلیجہ چبانے والی ہندا اجتماع کے موقع پہ صحابہ کے عمل کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوئی. تو 2 دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اعمال کے ساتھ رہنا ہے. تعلیم کے وقت میں تعلیم ہے, بیانات کے وقت میں آگے آگے ہے نا, پیار محبت سے جو یہاں پر ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ اعمال میں لگانا ہے. حضرت کہتے ہیں شرکت کرنے والا مجمع اللہ کے راستے پہ نکل جائے, یہ اجتماع کی جماعت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اجتماع کی جماعت. تو انشاءاللہ ہے نا ابھی 10 بجے سے اپنی تعلیم بھی ہوئے گی ہے نا, اس میں رہے. ہر خطے والا 9:30 بجے اپنا اپنا مشورہ کر لے. خطے کی جو بتائے گئے کام اس کو بتائے گئے کیا کرنا ہے, چند کام اس کو بتائے گئے. تو خطے وار جمع 9:30 بجے مشورہ کر لے, 10 بجے تعلیم کر لے. ابھی جو ہر خطے کے 45 خطے ہیں نا, ہر خطے کے 2 ساتھی جو ہے وہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آ جائے, مشورہ کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.